فیا عبد اللہ و یا امۃ اللہ، تو اے اللہ کے بندے اور اے اللہ کی بندی، ان الاستعانۃ باللہ عز وجل والاعتصام بحبلہ، بے شک اللہ عز وجل کی مدد لینا اور اس کی رسی کو مضبوط پکڑنا، والاعتصام بحبلہ، اس کی رسی مضبوط پکڑنا، اس کی رسی کون سی ہے؟ قرآن. اور پھر صرف قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہی کافی نہیں، بلکہ والتمسک بہدی الکتاب والسنت، کتاب و سنت کا جو طریقہ ہے، یعنی اس میں جو احکامات آئے ہیں ان کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا. یعنی ایک دن ایک حکم مان لیا، کہیں چھوڑ دیا، نہیں. والتقید بالاوامر فعلا والنواہی ترکا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان کو کرنے کی پابندی کرنا، تقید ہوتا قید سے، والنواہی، اور یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کو چھوڑنا. هو الذی ینجی من مکائد الشیطان وحیلہ، یہی وہ چیز ہے جو شیطان کی چالوں اور اس کے ہیلوں سے انسان کو نجات دیتی ہے، بچا سکتی ہے. یعنی شیطان جتنی بھی چالیں چل لے، لیکن اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگے، جسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ اللہ کی مدد. لأن الشیطان، کیونکہ شیطان، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجری من بنی آدم مجرى الدم، دوڑتا ہے بنی آدم کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے. یعنی انسان کے اندر خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے. یعنی صرف بیٹھا نہیں ہے، صرف چل نہیں رہا، بلکہ جاری و ساری ہے. خون کی جو سرکولیشن ہے، یہ رفتار ہے دل سے ہر جگہ پہنچنے کی اور واپس آنے کی، وہ کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ کتنی دیر میں ایک دفعہ جو ہمارا ہارٹ پمپ کرتا ہے خون کو اور وہ سارے جسم تک پہنچ جاتا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں 1 منٹ میں تقریباً 75 مرتبہ یعنی دل جو ہے وہ خون پمپ کرتا ہے، جو سارے جسم کو بھیجتا ہے اور پھر واپس آتا اور جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس طرح شیطان جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. مجرى الدم، مثال کس سے دی گئی ہے؟ خون کی سرکولیشن سے، خون کی رفتار سے، خون کے دوڑنے سے. گویا آپ دیکھیے کہ خون کہاں سے نکلتا ہے، یعنی کہاں سے جاتا ہے؟ سر سینٹر کیا ہے؟ پمپنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے، ہارٹ سے. اور کہاں تک جاتا ہے؟ اینڈ کہاں ہے اس کا؟ وہ وہاں سے نکل کے کہاں تک پہنچتا ہے؟ کوئی جگہ بتائیے جہاں نہیں جاتا. تقریباً ہر جگہ پہنچتا ہے نا، بالوں، کھال، اعضاء، بڑے آرگنز، چھوٹے آرگنز، سارے جسم کے اندر وہ پہنچتا ہے. لہذا شیطان جب دل پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر پورے کے پورے انسان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے. پھر اس کا سارا جسم اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے. ویسے بھی دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، حاکم کی طرح ہے باقی سارے آرگنز کے لیے. تو اور پھر خواہشات اور حرص اور وہ لالچ ساری دل میں ہی ہوتی ہے نا. تو جب انسان اس کا بندہ حرص اور لالچ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے اور وہاں سے پھر پورے جسم اور پورے انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، کنٹرول میں کر لیتا ہے. فلا یستطیع الانسان التخلص، تو انسان خلاصی حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ممن یخالط لحمہ و دمہ، جو اس کے گوشت اور خون میں رچ بس گیا ہے، مل جل گیا ہے. یخالط مکس ہو گیا ہے، یعنی جو چیز ہمارے خون میں مکس ہو جائے، کیا اس کو نکالنا آسان کام ہے؟ یعنی خون میں جو چیز آ گئی وہ کیسے نکلے گی؟ اس کو نکالنا آسان نہیں ہے. الا بمعونۃ اللہ عز وجل، مگر اللہ عز وجل کی مدد کے ساتھ، وصدق العبودیۃ لہ، اور اس کی سچی عبادت کے ذریعے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان بیٹھنے والا ہے. جاسم بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، لیکن کیسے بیٹھنا؟ سینے کو زمین سے لگانا. جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا سینہ زمین سے لگ جاتا ہے.
یعنی جو کہیں کہ پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیسے بیٹھا ہے؟ جیسے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. قاعد نہیں کہا گیا, پیٹھ کے بل نہیں, کیونکہ جب کوئی پیٹھ کے بل بیٹھتا ہے نا تو ریلیکس ہوتا ہے, لیکن جب کوئی سینے کے بل کسی چیز کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو گویا آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں, یعنی سینے کے بل بیٹھنا اور پیچھے کے بیٹھنا. تو جانور جب حملہ آور ہوتے ہیں, شکار کرتے ہیں, تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ اس پوزیشن کے لیے جاثم کا لفظ آیا. فَإِذَا سَهَا, جب انسان بھول جاتا ہے, وغفل اور غفلت کرتا ہے, وسوسہ تو وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ, لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے. خنسا, خنس. تو اللہ کے ذکر سے شیطان دور بھاگتا, لیکن جب انسان غفلت میں ہوتا ہے, بس ایسے خاموش سوچیں ہیں آپ کی ادھر ادھر کی, پراگندہ, نہ کوئی کرنے کا کام نہ کچھ, بس ایسے فارغ بیٹھے ہیں, تو اس وقت انسان کو آ کے وہ شکاری جیسے ہوتا ہے نا, یعنی پوری طاق میں ہوتا ہے کہ کب یہ دل خالی ہو ذکر سے, کب یہ بھولے, کب یہ غفلت میں پڑے, تو وہ آ کے فوراً کنٹرول کر لیتا ہے, شکار کر لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ انسان کو اپنی راہ پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. وروی عن قیس بن حجاج, قیس بن حجاج سے روایت ہے, انہو قالا, وہ کہتے ہیں, قال شیطانی, میرے شیطان نے کہا, دخلت فیک, میں تجھ میں جو داخل ہوا, وانا مثل الجزوری, تو میں اونٹنی کی طرح تھا, یعنی جو ذبح کے لیے اونٹنی یا بکری ہوتی ہے نا, جزور کہتے ہیں اس کو, یعنی ایک اونٹنی یا ایک بڑے جانور کی طرح میں تمہارے اندر داخل ہوا تھا. وَأَنَا مِنْكَ الْيَوْمِ مِثْلَ الْعُصْفُورِ, اور آج میں تمہارے لیے چڑیا کی طرح رہ گیا ہوں. یعنی اونٹنی جتنا داخل ہوا تھا اور تم نے مجھے اتنا مارا, اتنا تھکایا کہ میں ایک چڑیا جتنا باقی رہ گیا ہوں. قَالَ قُلْتُ وَلِمَا, وہ کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ قَالَ تُذِيبُنِي بِكِتَابِ اللَّهِ, تم مجھے پگھلا دیتے ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ذریعے تم مجھے پگھلا رہے ہو. یعنی اتنا بڑا میں گیا تھا اور رہ گیا بس اتنا سا چھوٹا. اس نے کہا کیسے چھوٹے ہو گئے؟ کہا اللہ کی کتاب کے ذریعے, اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اب یوں سمجھے جیسے آپ ایڈمیشن لیتے ہیں 1 ایئر قرآنک ڈپلوما کورس میں, تو اس وقت حال کیا ہوتا ہے؟ بھاری بھرکم جانور کی طرح شیطان ساتھ گھس جاتا ہے. اور اگر آپ سچائی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ چھوٹا ہوتے 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 چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر آپ قرآن چھوڑ دیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہونے لگتا, ہوتے 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 پھر وہ ایک وحشی جانور کی طرح کنٹرول کر لیتا ہے. تو حل کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق. یہ قرآن ہماری آنکھیں کھولتا رہتا ہے نا, ہماری دشمن کے بارے میں ہمیں خبردار کرتا رہتا ہے, لیکن افسوس یہ کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں اس کو, اور وہ ہمیں اور کاموں میں اتنا الجھاتا ہے کہ قرآن سے دور کر دیتا ہے, کبھی کسی چیز میں ڈال کے, کبھی کسی میں, کبھی کسی میں. حالانکہ ہم سب ایکسپیرینس کر چکے ہیں, میجورٹی یہاں بیٹھی ہوئی جنہوں نے قرآن یا تو پڑھ لیا یا پڑھ رہے ہیں, ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جب ہمارا قرآن پاک سے مضبوط تعلق ہوتا ہے, ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے, ہماری خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے, ہمارے سکون کا, سکینت کا, ہمارے معاملات کا اور رویوں کا, ہمارے اندر کام کا کیسا جوش اور کیسا جذبہ ہوتا ہے. ہم کتنی بڑی بڑی قربانیاں کر لیتے ہیں, ہمارے لیے نیکی کرنے کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور جب وہ تعلق کمزور ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, تو پھر وہی چیزیں ہمارے اندر سے کس طرح رخصت ہو جاتی ہیں. ہم سب اس فرق کو جانتے ہیں نا, جاننے کے باوجود پھر ہمارا رویہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی قدر و قیمت ہماری زندگی سے کم ہونے لگتی ہے؟ وائی, کیوں؟ ہم نے تجربہ کیا کہ قرآن نے ہماری مدد کی ہے بہت سی ہماری بری عادتوں کو چھڑانے میں, ہمارے ٹیمپرامنٹ کو ٹھیک کرنے میں, ہمارے تعلقات کو ٹھیک کرنے میں, اتنا کچھ ہم نے اس سے پایا. اور پھر کس چیز نے آخر ہمیں اتنا دور کر دیا اس سے, اور کیوں دور کر دیا؟ کیا ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں تھی؟
ہم صرف دوسروں کی چوائس پہ چلیں. قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بس پھر صرف دن رات قرآن ہی کے ساتھ گزارو، لیکن یہ ضرور مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا، اپنے دن کا، ہماری ڈے پلاننگ میں، ہماری ویک پلاننگ، ہماری منتھ اور ایئر پلاننگ میں قرآن کہاں کہاں کتنا ہے، کتنا وقت، کتنی دیر ہم اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے اتاری یہ مبارک ہے، برکت والی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ قرآن کو وقت دیتے ہوئے میں نے اپنی پرسنل لائف میں اور اپنے دوسرے کاموں کے میں نے اتنا اس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ اس کی وجہ سے جو برکت ہوئی ہے ہر چیز کے اندر، وقت کے اندر، کوششوں کے اندر اور بہت سی چیزوں کے اندر، وہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی. میری ایک زندگی وہ تھی جب قرآن میری زندگی میں تھا تو صحیح مگر کم تھا، امپورٹنٹ تھا مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور چیزیں تھیں. پھر ایک وقت آیا کہ جب قرآن ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. تو میں اپنے اندر ہی احتساب کرتی رہتی ہوں، اس کو کمپیئر کرتی رہتی ہوں کہ اس کے بغیر والی زندگی میں میرے وقت میں کتنی برکت تھی اور اس کے ساتھ کتنی برکت ہوئی. کئی دفعہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے یہ اتنا کام کیسے کر لیا؟ تو میں یہ کہتی یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. میں کچھ نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو اس سے پہلے بھی زندگی کے بہت سے سال گزارے تھے اور اس کے بعد بھی. اور آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ اگر خود اپنا شعوری فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے، چاہے ہم جو بھی کریں، چاہے ہم جاب کریں، چاہے ہم کام کریں، گھرداری کریں، بچے جو مرضی کریں، لیکن قرآن کا ٹائم تو قرآن ہی کے لیے ہے، اور وہ ٹائم اس کو دیں گے تو آپ کے سارے کام آسان ہوں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. پھر ہم کبھی لوگوں کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کبھی کسی کے مشورے پہ چلتے ہیں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان غلطیوں کی گتھیاں سلجھانے میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ وقت جو قرآن پہ لگ کر ہم نے اسٹریٹ چلنا تھا وہ ادھر ادھر کی ڈائیورژن میں ہم نے وقت ضائع کر دیا. یہ ہماری زندگی کو فوکس بھی کر دیتا ہے، ہماری زندگی کو فائدہ مند بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ ایمان لے آئے نا اس بات پر وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین کریں کہ یہ بابرکت ہے. پھر آپ دیکھیں برکتیں کتنی آتی اور کیسی کیسی آتی اور کہاں کہاں سے آتی ہیں کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وقت میں برکت اور باقی کاموں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی بہت سی برکت، نیند میں، سونے میں، جاگنے میں، بہت سی چیزوں میں. وقال مطرف، اور مطرف نے کہا نظرت، میں نے دیکھا، فَإِذَا ابْنُ آدَمَ مُلْقًا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ ابلیس، یعنی انہوں نے اپنے خیال میں دیکھا یا امیجن کیا تو دیکھا کہ ابن آدم ڈالا گیا ہے. ملقا کا مطلب ہے ڈالا گیا، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، عز وجل کے، و بین ابلیس، اور ابلیس کے سامنے. یعنی انسان بیچ میں ہے، ایک طرف اللہ عز وجل اور دوسری طرف شیطان. فإن شاء أن يعصمه عصمه، پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے بچا لے تو وہ اس کو بچا دیتا ہے. وإن تركه ذهب به ابلیس، اور اگر اللہ اس بندے کو چھوڑ دیتا تو ابلیس اس کو لے جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے ایک طرف اس کے اللہ کی رحمت ہے اور ایک طرف شیطان ہے. جب انسان اللہ کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، شیطان سے نجات دے دیتا ہے. اور اگر انسان اللہ کی طرف نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ابلیس اس کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اب یہ چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس کو تھامتے ہیں، کس کو پکڑتے ہیں. وقال عبدالعزیز بن رفع، عبدالعزیز بن رفع کہتے ہیں اذا عرج بروح المؤمن الى السماء، جب مومن کی روح آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہے، لے جائی جاتی ہے، قالت الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں سبحان الذی نجا هذا العبد من الشیطان یا ویحہ کیف نجا. سبحان اللہ، اللہ کی ہے سب پاکی جس نے اس بندے کو شیطان سے نجات دے دی. ہائے افسوس اس پر، یعنی یا ویحہ کیف نجا. یا ویحہ کو لفظی ترجمہ نہیں ہم کر سکتے، ایک بولنے کا انداز ہے، اسلوب ہے. ایک کیف نجا، حیران ہوتے ہیں بچا کیسے. یعنی چونکہ فرشتے خوب آگاہ ہیں شیطان کی چالوں سے،
اور وہ انہی کے سامنے تو یہ سب کچھ ہوا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. تو ان کے سامنے ہی پھر شیطان نے انکار کیا اور پھر وہ سارا قصہ ہوا. تو ملائکہ جانتے ہیں کہ اس شیطان سے بچنا جو ہے وہ ایک بڑا ہی مشکل کام تھا. اس لیے جب کوئی بندہ شیطان سے بچ کے نجات پا کے اوپر جاتی ہے اس کی روح, تو واقعی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے. دیکھیں نا, اصل کامیاب تو وہ نا جو دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے, جو دشمن کے دھوکے اور چالوں سے بچ جائے. کیونکہ وہ دھوکے اور چال سے اپنے پھندے میں لاتا ہے نا ہمیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ ہم اس کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ اس کے بارے میں کہنا چاہیں تھوڑا سا تو کہہ لیجئے, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. جی آپ فرمائیے. سازا مجھے وہ تھرو آؤٹ والی آیت یاد آ رہی تھی, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور آگے پھر دوستی کا ذکر ہے اللہ کے ساتھ. بالکل, وہ آیت الکرسی کے بعد بھی آتا ہے نا. طاغوت وہاں شیطان ہے, یعنی جس نے شیطان کا طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان رکھا, اللہ کو پکڑ لیا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, وہ اصل میں مضبوط کڑا تھامتا ہے. یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ اپنی ڈیلی لائف میں اور اپنا ویکلی ایئرلی پلاننگ اس کی جو ہو کہ کب قرآن کتنا ختم ہوگا, پھر کیسے شروع ہوگا, کیا یاد کرنا ہے, تو یہ جو بات آپ نے ابھی فرمائی کہ اس سے برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے ہم سب جو قرآن پڑھ بھی چکے ہیں, ہم زیادہ بہتر ججمنٹ اس کی کر سکتے ہیں کہ ہمارے سے جب جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اور جب آتا ہے تو دوبارہ کیا چیز ملتی ہے. تو اس میں دیکھا جائے تو جب قرآن ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہمیں ڈیلی رہنمائی, گائیڈ لائنز ملتی چلی جاتی ہے. جو آیت پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا آج کی پلاننگ میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اسے شعوری طور پر صرف صبح کو اس لیے دیکھ لیا کریں کہ اچھا آج کیا کرنا ہے مجھے اور کیا نہیں کرنا, تو سارا دن آپ کے پر وہ آیات کی جو رہنمائی ہوتی ہے وہ آپ کو بچا لے جاتی ہے. کیونکہ ایک دم بات یاد آ جاتی ہے, اچھا آج صبح بات آئی تھی یہ نہیں کرنا, اور یہ آئی تھی کہ یہ ضرور کرنا. تو اس لیے کہ اس کو اپنے لیے قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تبھی یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اگر ہم صرف اس کو ایسے ہی ثواب اور صرف ویسے کر کے گزارتے جاتے ہیں تو بھی نہیں ہدایت ملتی. صحیح. آج اتفاق سے میری بھی صبح میں آیتیں جو آ رہی تھیں سورہ ابراہیم کی آیت میں سے تھا, تو اس میں آتا ہے نا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. تو میں آج وہی پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دوست کی چالیں اسٹرانگ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان دی اینڈ وہ تو مطلب اپنا صرف یہ کہہ کے ہٹ جائے گا. اور یہ جو بات ابھی لاسٹ ہوئی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یہ کیسے بچ گیا, دس از سم تھنگ ٹو تھنک اوور, کہ لائک وی نو کہ وہ اٹیک کر رہا ہے, اور اسپیشلی دیندار لوگوں کو بھی وہ اتنی اسٹرانگلی افیکٹ کرتا ہے کہ وہ پرائیورٹائز نہیں کروا پاتا کہ کون سے کام جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور کون سے کام. جاننے کے باوجود بھی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو جب ہم اسپینڈ کرنے لگتے ہیں تو یہ یاد رہتا ہے ہمیں کہ اسپینڈنگ میں بھی ہم شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. حیل الشیطان و مکائدہ, شیطان کے ہیلے اور اس کی چالیں. للشیطان ہدف محدد یسعی الیہ, شیطان کا ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ہے. ہدف, ٹارگٹ, محدد, اسپیسیفک. یسعی الیہ, جس کی طرف وہ دوڑتا ہے, کوشش کرتا ہے. اور وہ کیا ٹارگٹ ہے اس کا؟ وَهُوَ إِدْخَالُ النَّاسِ فِي جَهَنَّمَ, اور وہ ہے انسانوں کو جہنم میں داخل کرنا. یعنی شیطان کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان دشمنی کی وجہ سے کہ انسان کو جہنم میں داخل کرے. وَحِرْمَانُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ, اور جنت سے انہیں محروم کرنا. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى, اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما يدعو حزبه, بے شک وہ اپنے جتھے کو دعوت دیتا ہے, انہیں انوائٹ کرتا ہے. لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تاکہ وہ آگ والوں میں شامل ہو جائیں. وَهُوَ يَسْتَخْدِمُ, اور وہ استعمال کرتا ہے, فِي سَبِيلِ ذَلِكَ, اس راستے میں, اقدر الوسائل, سب سے زیادہ ویلیوبل وسائل, ریسورسز, یعنی سب سے بہترین ریسورسز وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے. والحیل, اور ہیلے, چالیں, التی
المحقق له هذا الهدف، جو اس کے ٹارگٹ کو سچا کر دیں، حق کر دیں، یعنی عمل میں لے آئیں، یعنی وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکے. وقد بین القرآن الکریم، اور قرآن کریم نے خوب واضح کر دیا ہے، وسنت النبویۃ، اور سنت نبوی نے، کثیرا من الشرور، بہت سے شر کی اقسام کو، التی یرید الشیطان، جو شیطان چاہتا ہے، ان یوقع البشر فیہا، کہ وہ انسان کو اس میں مبتلا کر دے، لیتم ہدفہ المنشود، تاکہ اس کا وہ ٹارگٹ جس کو اس نے قسم کھا کے کیا تھا، وہ عہد، منشود ہوتا ہے وہ چیز جس پہ قسم کھائی گئی ہے، یعنی اس کا وہ ٹارگٹ جس پہ اس نے قسم کھائی وہ پورا ہو جائے. وغایتہ القذرہ، اور اس کا ناپاک مقصد یا اس کا گندا پروگرام جو ہے، غایت ہوتا ہے انتہا، انجام، اور وہ کیا ہے، وہی اعلان البشریت کفرہا باللہ، اور وہ انسانوں کا اعلان کرنا اللہ کے ساتھ کفر کا، واستحقاقها العذاب العلیم فی جہنم، اور ان کا جہنم کے عذاب علیم میں لازماً جا پڑنا، یعنی اس کا حقدار ہونا، یعنی عذاب علیم کا حقدار ہونا. ومن اعظم الامور التي يد الشیطان الیہا، اور وہ بڑے بڑے کام جن کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، الدعوت الی الشرک والکفر، شرک اور کفر کرنے کی دعوت، یعنی شیطان کن طریقوں سے انسان کو جہنم کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کی دعوت کے نکات کیا ہیں، کن چیزوں کی وہ دعوت دیتا ہے؟ سب سے پہلے شرک کرنے کی اور کفر کرنے کی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کمثل الشیطان، اس کی مثال شیطان کی طرح ہے، اذ قال للانسان، جب وہ انسان سے کہتا ہے اکفر، کفر کرو، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، تو اپنا ذمہ دار خود ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں نے تو تجھے صرف دعوت دی تھی، تم نہ ایکسپٹ کرتے اس کو. والشیطان لا يدعو المؤمن الى الكفر مرة واحدة، اور شیطان مومن کو صرف ایک بار ہی کفر کی دعوت نہیں دیتا، ولكن يستخدم في سبيل ذلك اسلوب التدرج من الدعوة الى ترك الافاضل والاهتمام بالمفضول، لیکن وہ استعمال کرتا ہے اس راستے میں کیا؟ اسلوب التدرج، گریجولی کام کرنے کا طریقہ، یعنی اسلوب التدرج ایک ٹرم ہے، یعنی کسی بھی کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا، درجہ بدرجہ کرنا. تدرج کا معنی ہوتا ہے درجہ بدرجہ کرنا، یعنی وہ ایک دم وہ نہیں کہتا آؤ کفر کرو، یوں نہیں ہوتا. مومن کو وہ کفر تک کیسے لے جاتا ہے، مومن کو وہ شرک تک کیسے لے جاتا ہے، اس کی چال کیا ہوتی ہے، تو اس معاملے میں وہ اسلوب التدرج پر عمل کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا ترک الافاضل والاہتمام بالمفضول، فاضل، بیسٹ، عمدہ، اہم چیزوں کو چھوڑ کے، اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم کا اہتمام کرنا، اس کی پرائرٹیز کو چینج کروا دیتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت رکھی ہوتی جس کے ذریعے وہ بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن شیطان کی چال کیا ہوتی ہے کہ اسے اس کی اس خاص چیز سے ہٹا کے غیر ضروری، کم ضروری، غیر اہم چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے. یہ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے. کل میں نے بات کی تھی نا، اپنے آپ کو پہچانیے. کیسے پہچانے گے؟ وہ کون سے کام ہیں جو میں اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں ان کی نسبت جو دوسرے کر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے 1، 2، 3 ہو. ان 3 کاموں میں سے کون سا کام ہے جو زیادہ اچھا ہے جو میں کر سکتی ہوں، زیادہ فائدے کا ہے جو میں کر سکتی ہوں. پھر وہ کون سا کام ہے جو میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں اور میرے مقابلے میں جو دوسرے لوگ اویلیبل ہیں وہ زیادہ اچھا نہیں کر سکتے. وہ کون سا کام ہے جو میں سب کے مقابلے میں زیادہ اچھا کرتے ہوئے پھر اس میں زیادہ اجر بھی کما سکتی ہوں، اللہ کا قرب بھی زیادہ حاصل کر سکتی ہوں. تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی شکل میں بڑا زبردست کرائیٹیریا دیا ہے. کچھ چیزیں فرض کا درجہ رکھتی، کچھ سنت ہوتی، کچھ نفل ہوتی.
اسی طرح ہماری صلاحیتوں میں بھی کچھ کام ہم سب سے اچھا کر سکتے ہیں، کچھ دوسرے درجے پہ، کچھ تیسرے درجے پہ. پھر اوقات کے اعتبار سے بھی جو روزے آپ رمضان میں رکھ سکتے ہیں وہ بعد میں پورا سال نہیں رکھ سکتے. 9 ذی الحج کو جو کر سکتے ہیں وہ 10 کو نہیں کر سکتے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو جاننا، پہچاننا، صحیح ڈیسیژن کرنا اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں، دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے انہی ڈیسیژنز پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اس موقع پر وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے کہ ایک قدم ہم غلط لے لیں ذرا اور پھر وہ اس کے راستے پہ چل پڑیں. تو ہر فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا اب کرنا ہے، کیا بعد میں کرنا ہے، کس چیز کا موقع آج ملا ہے کل نہیں ملے گا. ان ساری چیزوں سے ہماری لائف کی ایک ڈائریکشن بنتی ہے، ہمارا فیوچر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے اس سے. تو شیطان کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنا آپ بھلوا دیتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلوا دیا. جب ہم اللہ سے مدد نہیں لیتے، استخارہ نہیں کرتے، صحیح سمجھدار لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے، اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح فیصلے نہیں کرتے. لہٰذا اپنی بہترین کوالٹیز سے بہترین کام نہیں لیتے، اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. تو خود کو پہچاننا بے حد ضروری، اپنی صلاحیتوں کو جاننا بے حد ضروری، اپرچونٹیز کو جاننا بے حد ضروری. صرف خواہشات پہ نہ چلے، صرف وسوسوں پہ نہ چلے، کیونکہ شیطان ڈراتا ہے تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور وہ یہی رونا روتے رہتے، نہیں مجھے ڈر ہے میں نہیں کر سکوں گی، میرا خیال ہے میں نہیں کر سکتی، مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں کہتے ہو یہ؟ اگر تمہیں لگتا ہے اور کوئی اور سمجھتا ہے تم کر سکتے ہو تو اسی کی مان لو، کر کے تو دیکھو. جیسے بچوں کی تربیت میں یہ ہوتا ہے نا، جب آپ ان کو کہتے ہیں نا بیٹا یہ کھاؤ، نو 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 مجھے یہ نہیں کھانا، میں یہ نہیں کھا سکتا، مجھے تو فلاں چیز چاہیے جو اس کی جنک فوڈ یا جو بھی اس کی مرضی کی ہوتی. لیکن ماں کیا چاہتی ہے؟ بہترین چیز کھائے. ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک بچہ رہا، میرا نواسا، کافی دن تک. تو میں بہت سی چیزوں میں اس کو آبزرو بھی کرتی رہی اور اس کو کچھ ڈائریکشن بھی دیتی رہی. تو جب ہم کھانے کی میز پہ بیٹھتے تھے تو وہ کھانا مختلف ہوتا تھا اور اس کو کچھ اور کھانے کی عادت تھی. تو بچوں کے لیے نئے کھانے مشکل ہوتے، تو جو چیز اس کے آگے کر مجھے یہ بھی نہیں کھانا، مجھے بھی نہیں کھانا. تو میں نے اس کو ایک بات سمجھائی اور مستقل اس بات پر میں رہی کہ بیٹا دیکھو، کسی چیز کو دیکھتے ہی صرف اس کی ظاہریت پر اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو ٹرائی ضرور کرتے ہیں. آپ نے اس کو چکھا ہی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں؟ جس چیز میں آپ نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا، جس کو آپ نے منہ میں بھی نہیں ڈالا، اور جس کو آپ نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، جس کا آپ نے بینیفٹ ہی نہیں جانا، آپ اس کو دور سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں چونکہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں اس لیے مجھے چاہیے نہیں. صرف ظاہر پہ نہیں جائیں، کیونکہ مشکل لگ رہا ہے اس کا چبانا ہے، اس کا کھانا ہے، اس کا رنگ، یہ کچھ. تو صرف مشکل میں نہ پڑنے کی خاطر ہم کہتے ہیں وہ جو ایزی وے ہے، کمفرٹ زون ہے، اس میں رہیں. یہ بھی شیطان چاہتا ہے ہم سے، ہم آگے نہیں بڑھتے. پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ ٹرائی کرانا شروع کیا اور الحمدللہ وہی چیزیں جو دور سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس نے ٹرائی کرنا شروع کر دی. سب مائیں ایسے ہی کرتی ہیں نا، بچوں کو جب شروع میں کھلاتی. مجھے یاد ہے میں اپنی بیٹی کو، میرے استاد تھے شیخ سعید، تو ہم اکٹھے پڑھتے بھی تھے اور بعض اوقات اکٹھا کھانا بھی کھاتے تھے. تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو گود میں لے لیتی تھی، تو میں اس کو مرچوں والا کھانا بھی تھوڑا تھوڑا کھلاتی. تو وہ مجھے کہتے کس طرح تم بہت ظالم ماں اپنے بچے کو مرچیں کھلاتے. میں کہتی اگر ابھی نہیں کھائے گی تو بڑے ہو کے نہیں کھائے گی. مجھے اس کو عادی کرنا ہے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جو کھانے ہم کھاتے ہیں. کیونکہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا تھا کہ وہ چینی سے ہی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اور مائیں ہر چیز میں میٹھا گھول کے دے رہی ہوتی ہیں. بچہ نہیں کھاتا، اس کو میٹھا کر کے کھلا دو. صحیح کھانا کھانے کی عادت نہیں پڑتی کیونکہ وہ ان کو مرچیں کھلا نہیں سکتی، کیونکہ بچے کو مرچیں لگ جائیں گی. تب آپ دیکھیں کتنا ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں ان پر، اگر ہم ان کو جس فوڈ کو ہم کھاتے ہیں عام طور پر اس کو کھانے کی عادت ہی نہ ڈالیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہم کر سکتے ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ شیطان کے وسوسوں میں آتے اور اس سے غیر ہم چھوٹے درجے کے معمولی کام، آسان کام، سہولت والے کام، خواہش پر مبنی کام وہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں بڑے بزی ہیں، بڑے مصروف ہیں، حالانکہ اصل میں اپنے آپ کو گنوا ہی رہے ہوتے ہیں.
اس سے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا تدرج کا ٹرک ہے کہ پہلے انسان کو اہم چیزیں چھڑوا دیتا ہے، غیر اہم کی طرف لے جاتا ہے، فاضل سے مفضول. ثم العمل على تزیین الصغائر وتہوینها، پھر وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو خوبصورت بناتا ہے، یعنی پھر عمل کرواتا ہے تزیین الصغائر، صغیرہ چھوٹی معمولی چیزوں کو مزین کر کے، وتہوینها، اور ان کو ہلکا سمجھ کے کہ دس از ایزی، یعنی ایزی وے دکھاتا ہے. ومن الصغائر یستطیع، یا پھر صغائر سے مراد یہاں صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کو مزین کرتا ہے. ومن الصغائر یستطیع ایقاع العبد فی الکبائر، اور جب انسان چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے یا چھوٹے گناہ کرتا ہے تو وہیں سے پھر انسان کو وہ کبائر کی طرف لے جاتا ہے. فَإِذَا وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الْكَبَائِرِ، پھر جب بندہ کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے، كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، تو کبائر کے ذریعے وہ نعوذ باللہ کفر کی طرف بھی چل پڑتا ہے. یعنی سب سے پہلے کیا کیا؟ بیسٹ کام چھڑوایا اس سے، نیکی کے اعلیٰ ترین کام چھڑوائے اور اس کو معمولی نیکیوں میں الجھایا. یہ بھی تو نیکی ہے نا، یہ بھی تو اچھا ہے نا. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نیکی صرف یہی تو نہیں نا، یہ بھی تو نیکی ہے نا. کتنے ہی لوگ نیک کام کرنے والوں پہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو بس اسی کو ہی نیکی سمجھ رکھا ہے، حالانکہ واقعی وہ نیکی ہوتی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس بڑی نیکی کو لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا کر دیتے ہیں، جو شیطان کی چال ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں جو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد واٹ نیکسٹ، کچھ اور بھی نہیں ہوتا کرنے کے لیے، یہ غیر ضروری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہے، غیر ضروری چیزوں سے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں چل پڑتے ہیں، پھر چھوٹوں کے لیے دل کھل جاتا ہے تو بڑوں میں پڑتا ہے، بڑوں سے پھر کفر کی طرف لے آتا ہے اور یوں اپنا کام کرتا ہے. وفی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے سب بندوں کو حنفاء پیدا کیا، یعنی دین حنیف مسلم پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، اور بے شک ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو انہوں نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، گھما دیا. یعنی وہ تھے دین پر، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، پھر شیطان نے کیا کیا، ان کی فطرت برباد کی اور ان کو اس اصل سے ہٹا دیا. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور اس نے ان پر وہ حرام کر دیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، یعنی حلال چیزوں کو حرام کروا دیا. سبحان اللہ، نیکی کے نام پر، دین کے نام پر کیا کیا، حلال کو بھی حرام کر دیا. آپ دیکھیے آج کل بھی ایک بڑا عام رجحان ہوا ہوا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر گہرائی میں علم حاصل کیے، بغیر کسی چیز کی تہ تک پہنچے، فوراً فتویٰ دے دینا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، خاص طور پہ حرام، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہوتا. یہ بھی ایک جرم ہے کہ حلال کو حرام کرنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، شیطانوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں یا میرے ساتھ شرک کریں جس کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. تو شیطانوں نے انسان کو توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر دیا، ان کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اچھے کاموں کو ان کے لیے برا کر دکھایا اور برائی کو مزین کر دیا، اس طرح پھانسا. نمبر 2، یہ جو شیطان کا طریقہ نا، غیر محسوس طریقے پر شرک پہ لگا دینا. یہ آپ دیکھیے قوم نوح اس کی بڑی اچھی مثال ہے. قوم نوح میں شرک کہاں سے آیا تھا؟ ان کی قوم یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، نصر وغیرہ، تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، تو لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے. تو جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی اور یہ کہا کہ یہ ہمیں چونکہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو اب یہ دنیا سے جا چکے تو ہم ان کی تصویریں دیکھ کے اللہ کو یاد کریں گے. اور پھر اگلی نسل نے ان کے سٹیچوز بنا لیے، اگلی نسل نے یہ تو بھول گئے کہ یہ نیک تھے یا کون تھے، اور
ان سے ہی سب کچھ مانگنے لگے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اور پھر وہاں سے دوسری قوموں کی طرف بھی شرک آ گیا، دوسرے لوگوں نے بھی وہاں سے ایک ایک بت اٹھایا اور ان لوگوں کو پوجنے لگے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے یہ بت شد بنائے تھے تو لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ رہا، تو انہی بتوں کی عبادت ہونے لگی. ابن عباس کہتے ہیں جب اہل فارس کے نبی وفات پا گئے تو ابلیس نے انہیں مجوسیت پر لگا دیا، آگ کی پوجا پر لگا دیا، شرک کو مزین کر دیا ان کے لیے. سورۃ النمل میں ہدہد نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا تو وہ ہدایت نہیں پاتے. ایک پرندے کو یہ بات پتا تھی کہ یہ غیر اللہ کو جو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کو شیطان نے سجھایا ہے. پھر اسی طرح جادو منتر وغیرہ کے ذریعے شرک کروانا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا، مدد مانگنا، ان کو سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں شیطان کے ذریعے انسان کے اندر آئیں.